اعلان بار فور 1917 یہودی آباد ہونا شروع ہو گئے اور اصل میں اسی لیے خلافت کو منسوخ کروایا گیا۔ سلطان عبدالحمید اگرچہ یہ ترکی خلافت جو ہے کمزور، پھر بھی وہ مسلمانوں والی جذبہ اتنا تھا، انہیں بڑی سے بڑی رشوت بھی پیش کی گئی تھی۔ ظاہری بات ہے یہودیوں سے بڑھ کر رشوت دینے والا اور کون ہو سکتا ہے، جن کے ایسے بینکر موجود ہوں جو 40 بلین کا ایک چیک لکھ سکیں۔ پھر یہ کہ ان پر سیاسی دباؤ بہت ڈالا گیا۔ انہوں نے جب تک خلافت عثمانیہ برقرار رکھی، یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ جو معاہدہ کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی خلیفہ راشد نے، ہم اس کے پابند ہیں اور ہم یہاں یہودیوں کو آباد ہونے نہیں دیں گے۔ لہٰذا انہوں نے خلافت ہی کا بستر طے کروایا، اس لیے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ مسلمانوں کی وحدت ملی کی کوئی علامت دنیا میں باقی رہے، نہ مسلمان کسی مسئلے میں جمع ہو کر کوئی موقف اختیار کر سکیں۔ اعلان بار فور کے ذریعے آباد کاری شروع ہوئی۔ 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا اور معجزہ ہی ہو گیا۔ 1967 میں اس کی توسیع ہو گئی۔ اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ یہ سارا کس دور سے ہوا ہے۔ آپ نے زائڈنزم کا نام تو سنا ہے، خود اس کا جو بابا آدم تھا، آرڈر آف ایلومینیٹی، 1776 یکم مئی یہ نظام قائم کیا اس نے، اور اس نظام کے تحت فری مشینری اور گریٹ اورینٹس قائم کیے گئے، اور یہ سارا ابلیسی نظام، اس کی تفصیل ایک اوتھر نے اپنی کتاب میں سارا کچھ لکھا ہے۔ یہ سارا ایک دندہ ہے، ابلیسی چال ہے، اور اس ذریعے سے اسرائیل قائم ہوا اور اس کی توسیع بھی ہوئی 1967 میں۔ اب یہاں تک پہنچنے کے بعد اس کے پیش نظر باقی دنیا کی تشکیل اور اسے فتح کرنے کا معاملہ ہے، اور سب سے بڑھ کر اسلام کا راستہ روکنا ہے۔ یہ ان کے پیش نظر سب سے بڑی فتح ہوگی۔ یورپ اور امریکہ سے آپ مشرق کی طرف آئیے تو پہلے عالم عرب ہے، عرب مسلم ورلڈ ہے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے سخت دکھ ہو رہا ہے، پورے عالم عرب وہ فتح کر چکے ہیں، وہ عرب ممالک کہ جو اسرائیل کے ساتھ کسی میز پر بیٹھ کر گفتگو کرنے کو تیار نہیں تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائن لگ چکی ہے۔ کبھی صرف انور سادات نے ریکوگنائز کیا تھا، پوری دنیا میں شور مچا تھا اور اس پر لعنت کی گئی تھی۔ اب تو ایک ایک کر کے وہ شاہ حسن ہو چاہے شاہ حسین، اب تو وہاں سے ویزے ختم ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، انہوں نے جو کاروباری بندشیں لگائی ہوئی تھیں وہ ختم کر دی گئی ہیں، ان میں نرمی پیدا کر دی گئی ہے۔ یہ صورتحال ہے کہ واقعتاً ان کی جو عالمی تشکیل کا پروگرام ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور بدقسمتی سے امت مسلمہ کا جو قلب ہے وہ یہودیوں کے شکنجے میں کسا جا چکا ہے۔ اکثر وہاں کے جو حکمران ہیں امریکہ کے ایجنٹس ہیں۔ یہ حالات جہاں تک عرب امارات کا تعلق ہے تو تلخ حقائق ہیں جو میں بتا رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کے سامنے سب کچھ رہنا چاہیے۔ اقبال نے بہت اچھا کہا تھا، دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، ابلیس نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو با مردی پہ مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ دوبارہ ایک بہت بڑے پیمانے میں حق و باطل کا گمسان کا رنگ پڑھنے والا ہے۔ ملاحم کی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ جو ابھی آنے والی ہے اس کو سمجھ لیجیے اچھے طریقے سے کہ اس میں جو قوتیں
ایک دوسرے کے مقابل آ رہی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ نیو ورلڈ کہنے کو تو امریکہ کے قیادت میں ہے، حقیقت میں امریکہ خود یہودیوں کے پنجے میں ہے۔ یہ وہی ابلیسی طاقت ہے جو آگے بڑھ رہی ہے۔ عالم عرب کو فتح کرنے کے بعد اب ان کے پاس اگلا عالم اسلام کا حصہ غیر عرب مسلم ورلڈ ہے، جس میں ایران ہے، اس کے شمال مشرق میں ترکستان ہے، روسی اور چینی، مشرق میں افغانستان ہے، پاکستان ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سولڈ بلاک ہے۔ اس کے بعد اگرچہ بھارت آتا ہے، ظاہری بات ہے وہاں مسلمان اقلیت میں ہیں سوائے کشمیر کے، لیکن یہ نوٹ کیجئے وہاں بھی کم سے کم 15-18 کروڑ مسلمان موجود ہیں۔ آج بھی دنیا کا سب سے بڑا ملک جس میں مسلمان کی تعداد جن کی نفری سب سے بڑھ کر ہے وہ بھارت ہے۔ اس کے بعد پھر انڈونیشیا، ملیشیا ہے، اس سے آگے ہے پھر فار ایسٹ۔ انہیں فتح کرنا ہے نیو ورلڈ آرڈر کا یوں سمجھیے کہ ابھی ایک لوہے کا چنا ہے چائنا کی شکل میں جو موجود ہے۔ یہ ہے وہ فار ایسٹ اور غیر عرب مسلم ورلڈ جن کو انہوں نے ابھی ٹیکل کرنا ہے۔ یہ سارے حقائق ہم مسلمانوں کے سامنے رہنے چاہیے تاکہ ہمارے سامنے یہ سب کچھ جو چل رہا ہے یہودیوں کی سازشوں کی نظر میں وہ ہم دیکھ سکیں۔